السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ آج ہم اسلام میں وحی پر مکمل انحصار اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی اہمیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان، ہمارا یقین ہے کہ ہدایت اور سچائی کا حتمی ذریعہ انبیاء کی طرف سے موصول ہونے والی وحی ہے، جیسا کہ قرآن میں درج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سمت کے لیے مسلسل قرآن اور نبی محمد کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف قواعد و ضوابط کی پیروی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے حوالے کرنے اور ہمارے لیے اس کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کے لیے سر تسلیم خم کرنے کے گہرے احساس، اپنی انا اور خواہشات کو چھوڑنے کی خواہش اور الہی کی حکمت پر بھروسہ کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں وحی پر مکمل انحصار اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے اس احساس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے ہم اس زندگی اور آخرت میں حقیقی سکون اور تکمیل پا سکتے ہیں۔ اگرچہ ہر نبی ذہین اور جامع فہم اور پاکیزہ روح سے مالا مال تھا، لیکن ان کا خدا کے نبی کے انتخاب میں کوئی کردار نہیں ہے۔ محمد سمیت زیادہ تر انبیاء ان پڑھ تھے، اور اس لیے انہیں خدا نے سکھایا تھا۔ حضرت محمد اپنی ناخواندگی کے باوجود ماضی اور مستقبل کا علم رکھتے تھے اور علم کی ہر شاخ میں بصیرت رکھتے تھے۔ اس نے کسی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کوئی انسانی اساتذہ تھے۔ اس کے باوجود اس کے دشمنوں نے بھی اعتراف کیا، اور اب بھی کرتے ہیں، کہ اس نے خاندانی معاملات میں کامل انصاف، ریاست کے انتظام میں کامل اہلیت اور فوجوں کی کامل کمان کا مظاہرہ کیا۔ انبیاء کی پرورش خاص طور پر خدا نے کی تھی۔ ایک مثال پیش کرنے کے لیے آخری نبی نے یاد کیا، میں نے اپنے بچپن میں 2 بار شادی کی تقریب میں شرکت کا ارادہ کیا تھا۔ دونوں مواقع پر میں آدھی رات کی نیند سے مغلوب تھا، اور اس طرح کسی بھی گناہ سے محفوظ رہا جس سے میں بعد میں منع کروں گا۔ اور کعبہ کی مرمت کے دوران نبوت سے پہلے میں پتھر اٹھائے ہوئے تھا، جیسا کہ سب نے کیا۔ میں نے چوٹ سے بچنے کے لیے اپنے کپڑے کا نچلا حصہ اپنے کندھے پر لپیٹ لیا۔ میری ران کا کچھ حصہ بے پردہ رہ گیا تھا۔ اچانک جس فرشتے کو میں نے بچپن میں کئی بار دیکھا تھا وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ مجھے دکھائی دیا۔ میں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب میں نے اپنے جسم کے کسی ایسے حصے کو ننگا کیا جسے اللہ نے ڈھانپنے کا حکم دیا تھا۔ انبیاء کو خدا نے تمام گناہوں سے محفوظ رکھا، کیونکہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ وہ گمراہ ہونے سے محفوظ تھے، کیونکہ ایک معمولی انحراف بھی انسانیت کے تقریباً مکمل انحراف کا باعث بن سکتا ہے۔ نبوت وحی الہی سے ممتاز ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم کی روح نازل کی ہے۔ تم نہیں جانتے تھے کہ کلام کیا ہے اور نہ ہی ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا ہے جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انبیاء نے کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کی اور نہ ہی وہ اپنی خواہش کی بات کرتا ہے۔ یہ ایک وحی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر جب ایمان کے لوازم کے بارے میں پوچھا گیا تو وحی کا انتظار کریں گے۔ بعض اوقات مشرکین اس سے قرآن میں رد و بدل کرنے کو کہتے، لیکن چونکہ یہ ایک کتاب الہی ہے جس کے الفاظ اور معنی مکمل طور پر خدا کے لیے ہیں، اس لیے وہ جواب دیتا جیسا کہ خدا کی طرف سے حکم دیا گیا تھا، کہو میرے بس میں نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کروں۔ انبیاء نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کیا اور اپنے مشن کو صرف اس لیے پورا کیا کہ خدا نے انہیں حکم دیا تھا۔ انہوں نے کامیابی کے حصول کے لیے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور نہ ہی اپنے راستے سے ہٹے۔ جب آپ کو دھمکیوں اور فتنہ انگیز پیشکشوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ملتے جلتے جواب دیا، اگر اب سورج کو میرے داہنے ہاتھ میں اور چاند کو بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تو میں اپنے مقصد کی تبلیغ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ قرآن خدا کا کلام ہے، اس لیے اس نے تمام مشکلات اور مخالفت برداشت کی۔
اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔